السلام علیکم، میں ہوں مسٹر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن ویو۔ دوستو 27ویں ترمیم پاس کیا ہوئی، یوں سمجھ لو کہ پہلے تو سب سے پہلے آج سے جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں جرنلسٹ، ان کے لیے سب سے بڑی خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ اب کوئی بھی حق کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ چائنا سسٹم لایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 1966 سے لے کے 1976 تک جو قتل و غارت ہوئی، 4 کروڑ لوگ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد 1989 کے اندر جس وقت لوگ کھڑا ہونا چاہے ان چائنا کے اندر، اس وقت تقریباً 10,000 لوگ مار دیے گئے۔ پاکستان میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، یعنی اب کوئی بھی جرنلسٹ آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ اور یہاں ایک اور بات سوچنے کی ہے کہ اگر سارے اختیارات آرمی چیف صاحب کو دے دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پولیٹیشین ہیں یہ اپاہج ہیں، ان کو صرف اپنی ضروریات چاہیے، ورنہ یہ کسی بھی کام کے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک بات سامنے رکھی جائے، اگر آرمی چیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیشین بیکار ہیں تو ان سب پولیٹیشین کو صاف کیا جائے، نئی کابینہ لائی جائے جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہو، اور انہیں، کیونکہ آپ سب لوگ یہ کہتے ہو کہ جی عمران خان صاحب غلط ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر سب نجائز کیس بنائے گئے اور انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے تو بھائی اسے رہا کیا جائے، اس کے بعد ان پولیٹیشین کو بھی ساتھ اندر ٹھوکا جائے۔ اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تو ان پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوکا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ بھی عمران خان جتنی جیل برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مفاد پرست ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ان کو پھر سیاست سے بھی صاف کیا جائے تو سارے لوگ آرمی چیف کو سلیوٹ کریں گے، کیونکہ اس گند کے ساتھ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آرمی نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر ان پولیٹیشین کو صاف کرو، میرٹ پر لوگ لے کر آؤ جو جانتے ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر نہیں لایا جاتا یا انہیں سیاست کرنے نہیں دی جاتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیٹیشین جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ان کا بھی کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ ان نے پہلے پچھلے 75 سالوں سے یہ تو حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے جہاں ملک کو پہنچا دیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان پولیٹیشین نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، عدالتیں ساری ختم کر دی گئی ہیں، اب سپریم کورٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ یہ بکری چوروں کے فیصلے کرتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ آئینی عدالت بنائی جائے گی جس کے اندر خود ساختہ فیصلے کیے جائیں گے، یعنی جمہوریت بالکل ختم۔ اگر جمہوریت ختم کرنی ہے بھائی ہم ساتھ دیتے ہیں، جمہوریت اگر ختم کرنی ہے، لوگوں کو سہولتیں دے سکتے ہو، خوشحالی دے سکتے ہو، تو چلو پھر اس چیز پہ عمل کرو کہ ان ٹوٹل پولیٹیشین کو صاف کرو، اور جنہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے ان کو لٹکایا جائے، کیونکہ باقی عام لوگوں کے لیے ادارے بنا دیے گئے ہیں، سی سی ڈی وغیرہ، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، پنجاب کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جا چکے۔ تو بھائی ان سیاستدانوں کو بھی لٹکاؤ جو اربوں روپے کھا کے بیٹھے ہیں، ان کو کیوں عزتیں دے کے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا ہوا ہے؟ اور ایک جو بالکل بھی گناہ گار نہیں ہے، گھڑی کے جرم کے اندر آپ لوگوں نے اس کو جیل میں لٹکا رکھا ہے، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ یہاں یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کا دباؤ ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ان پولیٹیشین کو کہہ دیا گیا ہے کہ خبردار آپ لوگوں نے چوں کی، میں یہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کو سیاستدانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ ٹوٹل پولیٹیشین لیٹ چکے ہیں اور انہوں نے مکمل اختیارات منتقل کر دیے ہیں۔ چلو مانتے ہیں اختیارات منتقل کر دیے، تو پھر منتقل کر دیے تو ان سیاستدانوں کو بھی لپیٹا جائے، ان کو فارغ کیا جائے۔ اگر عمران خان صاحب کو سیاست کرنے نہیں دی جاتی تو ان سیاستدانوں کا کہیں سے بھی حق نہیں بنتا کہ یہ سیاست کریں، ان کو بھی اسی طرح واپس گھر بھیجا جائے اور لوٹا ہوا پیسہ ان سے لیا جائے۔ مگر اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا کی طرز پہ تو جانا چاہ رہے ہیں، کیا واقعی یہ چائنا کی دھول کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں؟ جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، عدالتیں نہ ہوں، جج بکے ہوئے ہوں، ہر طرف رشوت ہو، کوئی قانون کی پاسداری نہ ہو، قتل و غارت ہو، کیا وہ چائنا کی ڈگر پہ چل سکتا ہے؟ یہاں کہا تو یہ جا رہا ہے، نجم سیٹھی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو چائنا کی طرز کے اوپر کام ہوگا، جو بھی ہوگا چائنا کی طرز پر فیصلے کیے جائیں گے۔ بھائی چائنا اس طرح نہیں کرتا ہے، جتنا ظلم و ستم چائنا میں کبھی دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارے تو یہاں کسی کو آواز بلند نہیں کرنے دی جاتی۔ تو اگر ایک بے قصور آدمی اسے جیل سے چھڑاؤ، میں تو یہی کہتا ہوں کہ خان صاحب ایگریمنٹ کر کے خدا کا واسطہ اس ملک سے چلے جاؤ، یہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جس طرح اس ملک کے حالات نظر آئے ہیں، یا جو لوگ اس ملک کے اندر کوشش کر رہے ہیں اور
کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ان قریب محنت جاری رکھیں، وہ ناکام ہو جائیں گے اس ملک کے اندر، کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس وقت، سب ادارے فلاپ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو آپ لوگ بتاؤ گے، کیونکہ آپ لوگ جس وقت ہماری آواز کے ساتھ نہیں ہوگے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جرنلزم کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔